اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سبھی اچھے ہوں گے، اور میری طبیعت کئی دن سے بہت خراب ہے، اب بھی خراب ہے، لیکن ویڈیو بنا رہی ہوں۔ اور کئی دن ہو چکے ہیں طبیعت کی وجہ سے کہیں جانا بھی پڑ گیا نا، اس لیے سوری۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ وَهُوَ الْقَاهِرُ، الف سے پہلے زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف مدہ ہے، یہ الف نہیں پڑھیں گے، واو سیدھا لام میں لگے گا۔ را پہ پیش ہے تو پر پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو جلدی پڑھیں گے اس کو بھی، یعنی حرف لین معروف آواز کے ساتھ جلدی ادا کیا جائے۔ یہ قاف اور عین حرف حلقی میں سے ہے، یہ بھی الف سے پہلے زبر ہے، اسی کی طرح اس میں الف مدہ ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کھڑا زیری یہ بھی، اور را بھی آ رہا ہے پیش کے ساتھ، پر پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اسے جلدی پڑھیں گے۔ بڑا ہاں ہے، فا ضوئے، اور یہ جب آیت پہ تا آتا ہے تو اس کے دونوں نقطے اور زبر ختم ہو جاتے ہیں، ہا بچے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ حفظتاً نہیں پڑھیں گے، حفظتا بہا ہو جائے گا، ہاں وہ بھی ساکن، کیسے پڑھیں گے؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، حفظہ نہیں پڑھیں گے، حفظہ زوئے ہے نا تو پورا ہوتا ہے، حفظہ حتی۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، مد بھی ہے، یا بالکل نہیں پڑھا جائے گا۔ تا پہ کھڑا ایک الف کے برابر، مد ہے تو یہ تین الف کے برابر، کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا ہے، اور جس مد کے بعد حمزہ آ جاتا ہے وہ چار الف کے برابر ہوتا ہے، لیکن یہ پہلے سے ہی حرف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر، تو ایک ہے تو یہ پانچ یا چھ کے برابر وہ سے کھینچیں گے، اور چار کے برابر اسے، چار یا پانچ کیسے پڑھیں گے؟ بڑا ہاں ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اور فلین ہے، جلدی پڑھیں گے، اور یہ سب پورے سین ظاہر کر کے، یہ بھی حرف مدہ ہے، یہ بھی حرف مدہ ہے، اس میں الف مدہ ہو رہا ہے نا، اور یہ اس میں واو مدہ ہو رہا ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، یہ الٹے پیش کی طرح، یہ کھڑا زبر کی طرح، یہ سب۔ حتی اذا جاء احدکم الموت فتوفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل لن يجيبكم قل من، قاف ہے بڑا، اور نون ہجے میں لگے گا، رواں میں بالکل نہیں لگے گا۔ ہجے کیسے کریں گے؟ میم نون یا زبر مئی، اب نون کی جگہ ہم نے یا لگا لیا، یا کو لگا کر پڑھیں گے مئی، یا پہ شو مئی، جیم نون زبر نون جیم نج، جیم یا جر جی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو کھڑے زیر کی طرح کھینچیں گے، مئی نجی، میم ساکن میں ماں میم ہے تو اخفا شفی ہوگا، ادغام شفی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے، اور یہ اخفا ہے، یعنی نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے۔ میم سے میم پہ ساکن کے بعد میم پہ شد ہے تو یہ غنہ ہو کے پڑھے گا، یہ غنہ اور اخفا دونوں کے ہوئے گا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے زوئے آ رہا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر، یہ اخفا ہے اور یہ غنہ ہے، میم ساکن بعد میم آ رہا ہے نا تو اس کو غنہ کر کے پڑھیں۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن، دیکھیں یہ بھی وہ ہے، نون ساکن کے بعد الف آ رہا تو اظہار کا قاعدہ جیسا لکھا ویسا پڑھیں گے، لیکن اگر یہ نون آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد جیم آ رہا تو اخفا ہوگا، اب دیکھیں کیسے پڑھیں گے۔ لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها، میم ساکن کے بعد میم آ رہا تو غنہ کریں گے، اور یہ اخفا ہوگا، غنہ بھی اخفا بھی، یہ بھی کیونکہ تنوین کے بعد سارا نون ساکن کے بعد تارا، تو یہ غنہ اور اخفا دونوں کر کے پڑھیں گے۔ قل
قل اللہ، اللہ کا لام زبر کے ساتھ ہے، اچھے زیر کے ساتھ ہے، جیسا ہے ویسے ہی پڑھیں گے. قل اللہ ینجیکم منہا من کل کرب ثم انتم تشرکون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت. یہ انہوں نے صحیح مفارا اخفا میں سے یہ تارا، یہ بھی اب آپ سائن سے پہلے زبر ہے تو جلدی پڑھیں گے. من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. ادغام واو ہے، تنوین کے بعد شد والا واو آ رہا ہے، ادغام ہوا ہے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ، یہ حمزہ ہے، بَأْسَ بَعْض. انظر کیف، یہ یا ساکن سے پہلے زبر جلدی پڑھیں گے. انظر یہ اخفا ہے. کیف نصرف الآیات لعلهم يفقهون. فكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوکیل. لکل نبأ، دیکھیں تنوین کے بعد کیا ہے، میم پہ شد ہے تو ادغام میم ہوگا، یا تنوین کے بعد واو پہ شد ہے تو ادغام واو ہوگا. ادغام 4 حرفوں میں ہوگا، میم، نون، واو اور یا. اگر ان سے پہلے 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو یا نون ساکن ہو، ٹھیک ہے نا. اور اس کی تفصیل آپ ہمارے نورانی قاعدے میں دیکھیں اسی چینل پہ. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. اب ادھر آئے، زال باریک ہوتا ہے، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگا کے تب پڑھا جاتا ہے. الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو حرف مدہ کہتے ہیں. ایک الف کو برابر کھینچیں گے، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے اسے جلدی پڑھتے ہیں، بالکل بھی نہیں کھینچتے. اور الف سے اب یہ الف بالکل نہیں پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو کھڑے زیر کی طرح کھینچیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو جلدی پڑھیں گے. عرف مدہ ہے یہ دونوں ہی الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے. سوری فایا مزیر فی، یہ مد ہے، اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہے تو کھڑے زیر کی طرح کھینچیں گے. اور پھر مد آ گیا، پھر الف آ گیا. مد کے بعد جب الف آتا ہے تو یہ مد منفصل ہوتا ہے، 3 الف کے برابر اسے کھینچتے ہیں. ایک یہ ہوا اور 3 یہ 4، اور یہ 1 الف کے برابر، یہ بھی 1 الف کے برابر کھینچیں گے. ٹھیک ہے. یہ حرف نون ساکن بعد حارن ہے تو یہ اظہار کا قاعدہ جیسے لکھا ویسے ہی پڑھیں گے، اس کا یا چھوڑ دیں گے. اور بڑا ہے حت، ایسے پڑھیں گے، دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش ہیں تو الٹا پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، کھڑے زیر کی طرح کھینچیں گے. اور یہ بھی، اور یہ تنوین کے بعد غائن آ رہا حرف علقی میں سے، جیسا لکھا ویسے پڑھیں گے. غنہ اکفا کچھ نہیں ہوگا. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ حرف لین ہے، اسے جلدی پڑھیں گے معلوم آواز کے ساتھ، اور یہ ساکن ہو جائے گا. ہاں چلے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. یہ اظہار کا قاعدہ جیسا لکھا ویسے پڑھیں گے. وَإِمَّا يَنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. 8 رکو تک پڑھیں گے یہاں تک. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. زال باریک ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد زال آ رہا تو اخفا میں سے اخفا اور غنہ دونوں کر کے پڑھیں گے. یہ ادغام میں واو ہے، صرف غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہ اخفا اور غنہ دونوں ہیں. میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہ ادغام میں میم ہے، وہ یہ بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. یہ اخفا اظہار شفی میں سے، سوری اخفا شفی. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ. یہ ہے اقلاب کا قاعدہ. تنوین نون ساکن کے بعد یہ چھوٹا سا میم آ رہا، چھوٹا سا نہ سمجھے، یہ بڑے کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد با آتا ہے،
ٹھیک ہے نا. یہ اخفا اور غنہ کر کے پڑھا جائے گا. اور تنوین کی جگہ جیسے یہ نون کی آواز آتی ہے نا الف دو پیش سن با دو پیش بن، اس میم کو لگا کے پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ حرف لین جلدی پڑھیں گے. یہ اخفا ہے. اللہ کا نام زیر سے باریک پڑھیں گے. یہ ادغام واو ہے. چلیں کہاں سے پڑھیں؟ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. سلے آگے چلنا ہوتا ہے اس آیت کو، جلدی آگے پڑھنا ہوتا ہے ملا کے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. دونوں ہونٹ کچھ سیکنڈ تک ملیں گے، پھر یہ ادغام ہوگا. اخفا وہ ہے یہ. اللہ میرے تو دماغ سے نکل رہا آج تو. یہ کلام کا قاعدہ ہے. علیم بما كانوا یکفرون. اللہ تعالیٰ تندرستی دے، صحت یابی دے، صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والا بنا. آمین ثم آمین. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اسے یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں اور نئے چینل پہ سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے نا. دین کے کام میں محنت کریں. جو ہمیں آتا ہے ہم کریں گے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. جو آپ سے ہو سکے آپ کریں. آپ لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، خود بھی یاد کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی بتائیں. اللہ حافظ. کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.